الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین. آج تاریخ اسلامی کا ایک عظیم دن ہے جسے تمام دنیا عید الاضحیٰ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. ویسے ہمارے ہاں اور بھی عید ہے، لیکن اسے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، عوام کم جانتی ہے. عید سے بھی بڑا دن ہے ہمارے پاس، وہ ہے یوم الجمعہ. یہ بہت بڑا دن ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آج تمام جہاں کے مسلمان مصلی کی طرف، جسے آپ عیدگاہ کہتے ہیں، وہ ہے مصلی. یہ تو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں نماز ہو رہی ہے، ورنہ عید کی نماز مسجد میں نہیں ہوتی. بارش ہو جائے، کوئی طوفان آ جائے، کچھ ہو جائے تو مسجد میں پڑھ لیجیے، ورنہ اس کے لیے باہر نکلنا چاہیے میدان میں. اس لیے کہ اس میں لوگ کثرت سے جمع ہوتے ہیں، تو کوئی مسجد کی ہجوم کی متحمل نہیں ہے، چاہے جتنی بڑی مسجد ہو. وہ مسجد کبیر کی بات الگ ہے. تو تمام جہاں کے مسلمان مصلی کی طرف یہی تکبیر جو آپ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، پڑھتے ہوئے مصلی کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم چلتے بھی ہیں تو اللہ کی بڑائی بولتے ہوئے، صرف نمازی میں نہیں، چلتے بھی ہیں تو اللہ کی بڑائی، اور ہم بیٹھتے بھی ہیں تو اللہ کی بڑائی بولتے ہوئے، ہم سوتے بھی ہیں تو اللہ کی بڑائی بولتے ہیں، ہم جیتے بھی ہیں تو اللہ کی بڑائی بولتے ہیں، اور ہم مرتے ہیں تو اللہ کی بڑائی بولتے ہیں. ہمارا تو شیوا ہی ہے اس کی بڑائی بولنا. جتنا اس کی بڑائی بولو اتنا تمہارے لیے اچھا ہے. تو یہ نعرہ لگاتے ہوئے گھر سے آنا چاہیے، لیکن گھر سے آتے ہوئے کچھ لوگوں کو یاد ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو بیچارے کیا پڑھیں گے؟ تو ان کو یہاں بیٹھ کے پڑھایا جاتا ہے، ورنہ یہ آتے جاتے راستے میں پڑھتے ہیں. آتے ہوئے بھی پڑھو اور جاتے ہوئے بھی پڑھو. ایک راستے سے آؤ اور دوسرے سے چلے جاؤ، تاکہ دونوں گواہ ہو جائیں کہ یہ بندہ اللہ کی طرف گیا تھا اللہ کی بڑائی بولتے ہوئے. یہ سب گواہ ہو جائیں. آج کے دن کا سب سے بڑا کام قربانی ہے. حضرت کو آنے دو، آ جائیے، ذرا راستہ دے دو. جی صاحب میں جاری ہوں، تشریف رکھا. وعلیکم السلام. عرض کر رہا تھا آج کے دن سب سے بڑا کام قربانی ہے. جیسے عید الفطر میں سب سے بڑا کام تھا صدقہ فطر نکالنا. فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر پہلے نکالتے ہیں پھر مصلی میں داخل ہوتے ہیں، بس. اور یہاں پہلے نماز ہو جاتی پھر قربانی ہوتی ہے. یہ بات میں ہے، بس یہ فرق ہے. عید الفطر میں بھی یہی نعرہ بلند کرتے ہم آتے ہیں عیدگاہ میں، جو ابھی بلند ہو رہا تھا، لیکن قدر آہستہ عید الفطر. لیکن عید الاضحیٰ میں قدر بلند آواز، بہت بلند آواز ایسی نہ ہو کہ آدمی کے کان کے پردے پھٹ جائیں. اتنی بلندی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اتنا آہستہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ پڑوس کا آدمی بھی نہ سن سکے کہ حضرت کیا پڑھ رہے ہیں. اعتدال کو نظر پیش نظر رکھو. تو آج کا بڑا کام قربانی ہے. یہ ہمارے ہاں واجب ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. کوثر فعال کے وزن پر ہے، اور یہ وزن کثرت کو بتاتا ہے. اس میں حوض کوثر بھی داخل ہے. یہ صرف نہیں کہ حضور کو حوض کوثر ہی ملا،
جتنی خیر ہے سب حضور کو ملی، وہ بھی تھوڑی موڑی نہیں، کثرت سے ملی. ہر خیر کی کثرت آپ کو عطا کیا، اس میں حوض کوثر دیا. جب ہر خیر آپ کو دے دیا، ہر نعمت آپ کو دے دی اور آپ کے اوپر سب دین مکمل ہو گیا، تو آپ کو بھی شکرانے میں کرنا ہے کچھ. حکم فصل لے، تو تم نماز پڑھو لے ربک، اپنے رب کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو سنانے کے لیے نہیں، کسی پر روپ جمانے کے لیے نہیں، اپنی تقوی و طہارت کا نو، صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. ونحر، اور قربانی کرو. یہاں قربانی کو جوڑ دیا گیا ہے نماز کے ساتھ. یہ خاص عبادت ہے قربانی، اسی لیے منع کیا گیا کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ عبادت ہے. یہ لوگ نہیں جانتے، ایک بکرا ادھر کے لیے، ایک بکرا ادھر کے لیے. ہمیں مسلمان ہو تو کوئی شرم کی بات نہیں، کچھ اپنے دین کی بات سیکھ لو. جب آپ مسلمان ہیں تو کسی جاننے والے سے پوچھ لے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان ہونا کیا ہے. یہ کوئی شرم کی بات نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے. عاشقی چیست بگو بندے جانا بودن، دل بدستے دیگر دادن و حیران بودن. اسلام کیا ہے، عشق و محبت کیا ہے. اہل سنت عشق و محبت کی بات زیادہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں کرے گا. لیکن آپ جان بھی تو لو کہ عشق و محبت ہے کیا. عاشقی چیست، پہلے کہا کہ یہ عشق و محبت ہے کیا، آگے کہتے ہیں بندے جانا بودن، کسی کو ہو جانا، یہ عشق و محبت ہے. آپ کسی کے ہو جائیں، جب آپ ہو جائیں گے وہ بھی آپ کا ہو جائے گا. وہ کو بندے جانا، کہہ دو کہ محبوب کا بندہ بن جانا، اس کا ہو جانا. پھر آگے اور کھولتے ہیں دل بدستے دیگر دادن و حیران بودن، دل اس کے حوالے کر دینا اور یہ کہنا کہ جیسا تو کہے ویسا کروں گا. یہ ہے اسلام. تو رب کے لیے نماز بھی ہے اور رب کے لیے قربانی بھی ہے. ونحر، جب اس میں کہیں سے کوئی قید نہیں لگی ہے، مطلق ہے، تو یہ وجوب کے لیے ہے، واجب ہے. ہمارے یہاں واجب ہے. اور جو لوگ واجب کا درجہ کوئی نہیں مانتے، ان کے یہاں سنت موقعہ ہے، وہ بھی واجب ہی ہے. الفاظ کا تھوڑا فرق ہوتا ہے. قربانی واجب ہے، اور اس طرح واجب ہے کہ کرنا ہی ہے. واجب کا مطلب ضروری ہے، کرنا ہی ہے. حضور سرور عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت فرمائی مدینہ منورہ میں 10 سال. کوئی سال ایسا تو نہیں گزرا جس میں حضور نے قربانی نہ کی ہو. اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین، یہ رہی حضور نے اقامت فرمائی مدینہ منورہ میں 10 سال. برابر آپ قربانی کرتے. حضور کا کوئی کام برابر کرنا بغیر انقطاع کے وہ واجب کرتا ہے. اسی لیے بہت سے کام حضور کرتے کرتے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں لوگوں کو واجب نہ ہو جائے. اگر برابر کریں گے حضور کوئی کام وہ واجب ہو جائے گا. کرنا تو درکنار، اگر وہ کہتے کہ ہاں تو بھی واجب ہو جائے گا. ہم علماء کے یہاں اس کو وجوب کہتے ہیں، یہ فرائض میں قریب قریب آتا ہے. تو حضور نے برابر قربانی کی، یہاں سے بھی وجوب ثابت ہو رہا ہے. اسی طرح ارشاد فرمایا من کان ذبح قبل ان نصلی فلیصبح مکانہ اخری، جس کسی نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی وہ قربانی نہیں ہوئی. نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں. ذرا تھوڑا اپنے ذہن پر اور دماغ پر آپ بھی بوجھ ڈالیں، نہیں تو سوتے اور انگتے میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو پھر کیا ہے، جب قربانی نہیں، گوشت کھانے کے لیے آپ کھاؤ، اس کی جگہ پر دوسری قربانی. نماز پہلے ہے، قربانی بعد. اور جس نے پہلے کر دیا وہ کھانے کے لیے گوشت کھائیے آپ اس کا، لیکن قربانی نہیں. معلوم ہوا قربانی اور ہے، گوشت اور ہے. یہ جو عام گوشت کھاتے ہیں وہ الگ ہے، قربانی الگ ہے. فرمایا جس نے ایسا کر دیا اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ پہ دوسرا جانور ذبح کرے نماز کے لیے. دوسرا ذبح کرے یہ بتاتا ہے کہ واجب ہے، نہیں تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے. اچھا جانے دیجیے، آئندہ نہیں کرنا. فرمایا نہیں، دوسرا ذبح کرو اس کی جگہ. یہ بھی وجوب ہی کو بتاتا ہے کہ قربانی واجب ہے، ضروری ہے. پھر آپ نے فرمایا من وجد ساعۃ فلم یدع فلا یضر مسلمہ، جس نے گنجائش پائی قربانی کرنے کی، اس کے پاس طاقت ہے اور پھر بھی نہیں کر رہا ہے، سرکار نے فرمایا ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. ہماری عیدگاہ میں کیا کرنے آیا یہاں؟ عید کی نماز کیوں آیا ہے؟ اس کو قربانی تو کرنی نہیں ہے، کیوں آیا ہے؟ یا یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ واجب ہے، قربانی کرو بھی. اور قربانی کر کے تنگ دل آپ کو نہیں ہونا ہے. صاحب اتنے پیسے لگ گئے، اتنا جو ہے خرچ کرنا پڑا، اور اتنی مصیبتیں، اتنی دشواریاں، اتنی پریشانیاں جھیلنی پڑی، اس سے دل تنگ ہو. نو نو، قربانی کر کے خوش ہونا ہے. بھائی بس یہ اللہ تو نے ہمیں اس لائق بنایا کہ تیری راہ میں اپنا مال صرف کروں. یہ تو مال ہے، کبھی کبھی جان بھی لگانی پڑتی ہے، اور جان و مال لگا کے بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ مال بھی لگا دیا تیری راہ میں اور جان بھی کھپا دی تیری راہ میں، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اسی لیے کسی کہنے والے نے اچھا ہی کہا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، آپ نے اس کی راہ میں مال ہی نہیں لٹایا، قربانی کی صورت میں جان بھی دے دی، یعنی مطلب شہادت کو آپ پہنچے.
ہاں تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر دے دیا تو جان تو اسی کی دی ہوئی تو اس کو واپس کر دیا. یہ چلتا رہتا ہے. جس نے جان دی تھی آپ نے اس کو واپس کیا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جب آپ نے اس کو جان دے دی تو پھر تم کو اس نے واپس کیا تمہاری جان. ویسے تو تم شہید ہو گئے, لیکن فرمایا شہید کو مردہ مت کہو, اب وہ زندہ ہے. اس سے پہلے رہا ہوگا کسی وقت مردہ, لیکن جب میری راہ میں جان دے دی تو میری راہ میں مرنے والا مرتا نہیں, ہمیشہ جیتا ہے. جو اس کی راہ میں مرتے کبھی نہیں. تو یہ مسئلہ چل رہا ہے ماما. اب کوئی بڑی تقریر کا وقت تو ہے نہیں. میناروں میں مگر نماز ہو رہی ہے اور ہم کانٹا دیکھ کے نہیں کھڑے ہوتے ہیں, اس لیے کہ کانٹے کے ہم محتاج نہیں. کانٹا ہم گھماتے, کانٹا ہم کو کیا گھمائے گا. ہم کانٹے کے گرد نہیں گھومتے. ابھی وہاں چل رہی, وہ ہوتے تو شروع کر دیتے, ہم نہیں شروع کرتے, وہاں چل رہی ہے ابھی. تو یہ ہماری عید ہے, قربانی کرنا ہے. ایک حدیث بھی سن لیجیے, بات مکمل ہو جائے. یہی قربانی جو آپ کر رہے ہیں پھر آئے گی آپ کی طرف. قدرت سب پھر, قدرت کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی, وہی ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اور وہ ہم ہیں جسے ہر چیز کی ضرورت ہے. تو آپ نے تو دیا اس کو, لیکن اس کا طریقہ جو دیتے ہیں اس کو واپس کرتا ہے. تو گوشت تو آپ کو واپس کر دیا. گوشت آپ کھائیے, دوستوں کو کھلائیے, غریبوں کو کھلائیے, گھر والوں کو کھلائیے, سب کو کھلائیے. کھال واپس کر دی, گوشت واپس کر دیا. یہ تو سب ہو گیا. ثواب الگ لکھ لیا گیا, اور ثواب بھی اتنا کہ آپ کے گمان میں نہ آئے. جانور کے جتنے بال ہیں اتنی نیکی آپ کو لکھ دی گئی, ثواب بھی لکھ دیا گیا. لیکن اتنے پہ بس نہیں ہے, کل یہ جانور پھر آئے گا, اور جانور ہو کر کے ہی آئے گا, پل صراط پر آئے گا, پھر آئے گا. یہ معلوم ہوا یہ بکرا بھی جو اللہ کے راہ میں ذبح کیا جاتا ہے وہ مرتا نہیں. اللہ والوں کے کیوں کہتے تو مر گئے. ایک بکرے کی موت آپ ثابت کر دو, ایک بکرا بھی ذبح کرنے پر نہیں مرتا, پھر آئے گا. اگر مر گیا کیوں آئے گا, پھر آئے گا, وہ بکرا پھر آئے گا, اور پھر آپ کو لے کے چلے گا پل صراط کے اوپر. الحمدللہ وہ آپ کی سواری بھی ہے. اسی لیے حکم ہے سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم. اپنی قربانیوں کو کھلا پلا کر کے تندرست اور فرما بناؤ, اس لیے کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری ہے. خود ہی نہیں چل پائے گا تو تم کو لے کے کیا چلے گا بابا. ایسا کمزور بکرا لے جا کے وہاں مت رکھو کہ گود میں لے جانا پڑے. آئی بس اس کو کھلاؤ پلاؤ. اچھا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا آپ نے سیکھ لیا, زیادہ نہیں کہوں گا, آپ لوگ کھڑے ہو جائیے. آخر دعوانا